السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں الہدیٰ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا کہ شلاجیت اپنے گھر میں تیار کرنے کا طریقہ، تو دراصل بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے ایک صاحب کی ویڈیو بھیجی۔ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ابراہیم صاحب، اور ان کا چینل ہے، ہیلتھ کے حوالے سے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، شاید ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں۔ تو ان کی ایک ویڈیو مجھے بھیجی، میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ 2023 میں بھی ایسے ڈاکٹر موجود ہیں جو بالکل ایک چیز کے بارے میں بالکل جہالت کا شکار ہیں، ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات بڑا زوردار انداز سے کہی کہ شلاجیت کوئی پہاڑوں سے نہیں نکلتی، اور یہ خود لوگ اس کو تیار کرتے ہیں، گھر میں تیار کی جاتی ہے، اور پھر انہوں نے اس کے تیار کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ چنانچہ میں نے تجربہ کرنے کے لیے کہ چلیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں کوئی بات کہوں تو پہلے مجھے خود اس کا تجربہ کر لینا چاہیے کہ آیا اس طرح شلاجیت بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ تو وہ طریقہ کیا ہے یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ساتھ اس کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا، لیکن پہلے اس بات کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ آیا شلاجیت پہاڑوں سے نکلتی ہے یا نہیں نکلتی۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے زوردار انداز میں اور بڑے پرجوش انداز میں یہ بات کہی کہ ہزاروں سال سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی شلاجیت پہاڑوں سے نکلتی ہے۔ شلاجیت تو کسی پہاڑ سے نہیں نکلتی، کہیں سے نہیں نکلتی، یہاں پر خود تیار کی جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے طریقہ بتایا کہ ایسے تیار کی جاتی ہے۔ یہاں پر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں جو شلاجیت ہوتی ہے ڈارک براؤن ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لونگ ڈالا جاتا ہے، اور انڈونیشیا، آسٹریلیا وغیرہ میں شلاجیت جو ہے وہ کالی سیاہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر کلونجی ڈالی جاتی ہے۔ تو بھائی جان، کلونجی پھر یہاں کے لوگ کیوں نہیں ڈالتے؟ یہ کیا اتفاق ہے کہ صرف ادھر والے کلونجی ڈالتے ہیں، ادھر والے؟ تو یہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہاں والے پھر کبھی کبھی کچھ لوگ کلونجی ڈال دیا کریں، کچھ اور ڈال دیا کریں، تو دو طرح کی شلاجیت یہاں پر آ جائے کلر۔ تو یہ کیسا اتفاق ہے کہ یہاں کی ہمیشہ ہی ڈارک براؤن ہوتی ہے اور آسٹریلیا کی ہمیشہ ہی بلیک ہوتی ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ ہزاروں سال سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور اب 2023 میں آ کر آپ جو ہے آپ پر یہ انکشاف ہوا، پوری دنیا اب بھی جاہل ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ وہ BBC کی رپورٹیں، وہ بڑے بڑے سائنسدانوں کی لیبارٹری کے ٹیسٹ اور اس کے جو مختلف تجربات اور ساری چیزیں وہ ایک طرف، اور یہ ڈاکٹر صاحب کو ابھی جا کر انہوں نے اب کہتے ہیں جی میری ساری عمر کا تجربہ ہے، میں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ انکشاف کیا ہے۔ تو بھئی کیسا انکشاف؟ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ کیسی چیز ہے کہ آپ کو پتہ چل گئی اور باقی سوشل میڈیا اور پوری دنیا اس سے بے خبر ہے، اور کسی کو یہ نہیں پتہ کہ شلاجیت جو ہے وہ پہاڑوں سے نہیں نکلتی بلکہ خود بنائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ ممکن ہے جو طریقہ آپ نے بتایا کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس شیپ کی کوئی چیز تیار کر کے لوگ جو ہے وہ شلاجیت کے اندر مکس کر کے کچھ اصل ہوگی، کچھ وہ ہوگی، تو اس طرح کر کے اس کو ملاوٹ کر کے بیچتے ہوں، یہ اس بات کا امکان ہے۔ لیکن یہ بات آپ کی بالکل 100% جو ہے وہ غلط ہے کہ شلاجیت پہاڑوں سے ہی نہیں نکلتی، یہ خود بنائی جاتی ہے، اور ہزاروں سال سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ بیوقوف لوگوں کو بنایا جا رہا ہے، چلو لوگ تو بن جاتے ہیں، کیا سائنسدان بھی بیوقوف بن گئے؟ کیا ساری دنیا کے حکیم بھی بیوقوف بن گئے؟ کیا ہمارے پاس جتنی کتابیں ہیں طب کی، مفردات کی کتابیں ہیں، ان کے اندر جو لکھا ہوا وہ بھی سارے بیوقوف بنے ہوئے تھے؟ تو کیا انہوں نے سنی سنائی باتیں نہیں لکھی، بلکہ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے سنی سنائی بات کو جو ہے وہ ویسی ویڈیو بنا کر لوگوں میں مشہور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، شلاجیت واقعتاً پہاڑوں سے نکلتی ہے۔ یہ ایک معدنی چیز ہے، جس طرح معدنیات ہوتی ہیں، سونا، چاندی، تانبا، یہ وہ فلاں کتنی ہزاروں چیزیں جو ہے وہ معدنیات قسم کی وہ زمین سے نکلتی ہیں، اسی طرح یہ بھی شلاجیت بھی ایک خاص علاقے سے ایک معدنی چیز ہے جو نکلتی ہے، پہاڑوں میں سے نکلتی ہے۔ جس طرح مختلف درختوں کا وہ ہوتا ہے، اس میں سے نکلتا ہے، تو اسی طرح یہ پتھروں میں سے یہ ایک چیز نکلتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جس وقت پتھر سے نکلتی ہے تو اس وقت یہ قابل استعمال نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر پتھر، مٹی، ریت مکس ہوتا ہے، تو اس کو لا کر جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے، پانی میں رکھا جاتا ہے، اور ایک لمبا جو ہے پروسیجر ہے کئی دن کا، کہ جب اس میں سے پتھر اور مٹی کو الگ کرتے ہیں تو ملائی کی طرح کی وہ شلاجیت جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں آپ اس طریقے کی طرف کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ شلاجیت گھر میں خود تیار کریں اور اس طرح تیار ہوتی ہے۔ تو وہ طریقہ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ جو ہے وہ 1 کلو دودھ لے لیں اور 1 کلو گڑ لے لیں، یعنی برابر وزن، جتنا دودھ ہو اتنا گڑ ہو، اس کو لے کر چولہے پہ رکھیں، پکائیں، اتنا پکائیں کہ دودھ ختم ہو جائے اور گڑ بھی
جو ہے وہ ہو جائے، بالکل کالا ہو جائے، اور پھر آپ نے اس میں 100 گرام جو ہے وہ لونگ اس میں ڈال دینے۔ تو مجھے تو پہلے سے پتہ تھا کہ شلاجیت اس طرح نہیں بنتی، یہ ویسے ہی ایک چیز ہے۔ تو میں نے کہا کہ ویسے ہی 1 کلو دودھ ضائع کرنے والی بات ہے، مقدار وہی رکھتے ہیں، کم مقدار سے ہم تیار کرتے ہیں۔ تو میں نے 1 پاؤ دودھ اور 1 پاؤ گڑ لیا اور 25 گرام جو ہے لونگ لیے، ان کو میں نے چولہے پہ رکھا، پکایا اچھی طرح، اور دودھ سارا خشک ہو کے بالکل سارا کچھ کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں ایک شیرہ سا بن گیا، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس کا کلر بلیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلیک ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے اس پہ لونگ ڈالے ہیں، براؤن کلر ہے لونگ کا، اور وہ بلیک تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ اس کو اتنا پکاتے ہیں کہ وہ بالکل خشک ہو کر اکڑ جائے، پتھر بن جائے، تو وہ پھر بھی بلیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات، ظاہر ہے یہ گڑ پکایا گیا ہے، تو جب گڑ پکایا گیا ہے تو گڑ کا ذائقہ کڑوا نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنا پکائیں گے وہ اور میٹھا ہوتا جائے گا، تو اس کا ذائقہ میٹھا ہوگا، گڑ ظاہر ہے میٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ ایک ڈاکٹر ہو کر اتنی یعنی سنی سنائی بات کو ایک جو ہے اتنے زوردار انداز سے انہوں نے کہہ دیا، اور ساری تحقیقات کو، ساری کتابوں کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون سی کوئی امریکہ کی بات ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں اور ہزاروں میل امریکہ کی بات ہم سنا رہے ہیں۔ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، یہ پاکستان سے نکلتی ہے، گلگت بلتستان لوگ آتے جاتے ہیں۔ آپ جائیں، سیر بھی کرائیں، سیر و سیاحت کرائیں، اور وہاں پر جا کر دیکھ لیں، تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ کتنی صداقت ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اور ایک اور بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ جی یہ جو سب سے اہم بات کہ شلاجیت جو ہے یہ اس سے کینسر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات انہوں نے ٹھیک بتائی کہ جو اعصابی، جن کی تحریک جو ہے اعصابی تحریک ہو، ٹھیک ہے نا، بلغمی جن کا مزاج ہو، تو ان کے لیے شلاجیت مفید ہوتی ہے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہمارا جو ہے قانون مفرد اعضاء کے اندر اسی چیز کو دیکھا جاتا ہے، اور ہم بھی ہمیشہ، میں خود شلاجیت دیتا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ میں پوچھتا ہوں کس لیے شلاجیت چاہیے، ایسا نہیں کہ بیچتا ہوں صرف، میں پوچھتا ہوں اور پھر میں اچھی طرح گائیڈ کرتا ہوں۔ اور آپ یقین کریں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے شلاجیت مانگی اور میں نے ان کو شلاجیت نہیں بھیجی، میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے شلاجیت، کیونکہ یہ ہر چیز ایک خاص مزاج کے لیے مفید ہوتی ہے۔ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ بلغمی مزاج والے، اعصابی مزاج والے، یا وہ جو استعمال کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، اس کے برعکس شلاجیت جو ہے وہ قبض والے استعمال کریں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، پتے کی پتھری والے استعمال کریں گے تو نقصان دے گی، ٹھیک ہے، اسی طرح گردے کی پتھری میں بھی نقصان دے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے، ایسا ہی ہے۔ اور یہ بات صرف شلاجیت سے متعلق نہیں ہے، ہر چیز کے متعلق یہی بات ہے۔ اب جس آدمی کو پتے کی پتھری ہے تو وہ گوشت کھائے گا، بھینس کا گوشت کھائے گا، کوئی گوشت کھائے گا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو کیا اب ہم یہ کہیں گے کہ گوشت کھانا چھوڑ دیں لوگ؟ بالکل چھوڑیں، جن کو مرض ہے، جن کو نقصان دیتے تو نہ کھائیں۔ اب شوگر ہے، چینی ہے، چائے ہے، مٹھائی ہے، جس کو شوگر کی بیماری ہے تو وہ کھاتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے، جس کو بواسیر ہے وہ گوشت کھاتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے، جس کے پتے میں پتھری اور چاول کھاتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ چاول ہی غلط ہیں، گوشت ہی غلط ہے اور یہ سارا کچھ غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک نارمل انسان جو ہے وہ کھا سکتا ہے، البتہ کسی کے بیماری ہے تو اس کے مزاج کے اعتبار سے ایک چیز اس کے لیے مفید ہو سکتی ہے اور دوسری چیز اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اعصابی امراض کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں، جس میں اعصابی امراض میں بگندر بھی ہو جاتا ہے، اعصابی امراض میں شوگر بھی ہوتا ہے، اعصابی امراض میں بعض لوگوں کے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے پھر شلاجیت مفید ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی ہے ہی عضلاتی مزاج کا، تو اس کے لیے ظاہر ہے شلاجیت استعمال کرنا اس کو نقصان دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔